السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہیں خیر خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں PMC پاکستان میڈیکل کمیشن کے بارے میں، کہ بل پہلے 2019 میں بل بنا تھا اور یہ اسمبلی میں گیا تھا، اسمبلی سے پاس بھی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہ بل گیا تھا سینٹ میں، سینٹ سے پھر بل پاس نہیں ہو سکا تھا، اور کچھ ہفتے پہلے یہ بل جوائنٹ سیشن میں پھر سے پیش کیا گیا اور اس میں یہ بل پاس ہو گیا۔ جیسے یہ بل پاس ہو گیا تو PMDC پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ڈیزالو ہو گئی اور اب PMC بن گیا۔ آج میں بات کروں گا اسپیشلی PMC اور FMGs کے بارے میں۔ آیا PMC آنے سے ہم فارن میڈیکل گریجویٹس کے لیے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے PMDC کا بھی ایگزام دینا تھا تو ہم PMC کا بھی ایگزام دیں گے۔ PMDC کا جو ایگزام تھا وہ نیپ تھا، NEB، اور اب جو PMC کا ہم ٹیسٹ دیں گے وہ ہوگا NLE۔ تو ہمارے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، ٹیسٹ تو ہم نے کسی بھی صورت میں دینا ہی تھا، لیکن اس میں فرق اتنا ہے کہ PMDC جو تھا وہ صرف ہم فارن میڈیکل گریجویٹس کو ہی دینا تھا، FMGs کو ہی دینا تھا، اور یہ 3 سٹیپ ایگزام تھا، 3 سٹیپ ہوتا تھا۔ پہلا سٹیپ اس کا ہوتا تھا بیسکس کا، اور اس کے بعد دوسرا سٹیپ اس کا ہوتا تھا کلینکل سبجیکٹس کا، تیسرا سٹیپ جو تھا وہ ہمارا پریکٹیکل وائیوا ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر ہمیں PMDC کا لائسنس ایشو ہوتا تھا۔ اب PMC آنے سے یہ ہوگا کہ ایک سٹیپ ایگزام ہوگا پہلے، جب وہ پاس کریں گے اس کے بعد 14 ڈیز کے اندر ہمیں پروونشل لائسنس ملے گا۔ اس کے بعد ہم ہاؤس جاب کریں گے اور پیڈ ہاؤس جاب ہوگی سب کے لیے، اور جیسے ہم ہاؤس جاب کر کے فارغ ہوں گے اس کے بعد آخری کلینکل ایگزام ہوگا۔ جیسے وہ ایگزام پاس کریں گے اس کے بعد ہمیں فل لائسنس یا پرمننٹ لائسنس جس کو بولتے ہیں وہ ملے گا۔ اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہم FMGs کو پاکستان میں کہیں نہ کہیں، میں موسٹلی بات نہیں کر رہا، کہیں نہ کہیں ان کو یہ چیز فیس کرنی پڑتی تھی کہ یہ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، ڈسکریمنیشن تھوڑی بہت ہوتی تھی، لیکن اب ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکے گا۔ کیوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو PMC بل آیا ہے اس میں یہ کلاس ہے کہ جو مارچ 2020 سے پہلے جو گریجویٹ ہوئے ہیں FMGs ہو یا وہ پاکستانی گریجویٹس ہو، لوکل گریجویٹس ہو، ان کو NLE دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہاؤس جاب کریں گے ڈائریکٹ، اس کے بعد NLE دے کے ان کو پرمننٹ لائسنس ملے گا۔ لیکن اس کے بعد جو بھی آئیں گے، چاہے وہ پاکستان سے گریجویٹ ہوئے ہو یا فارن کہیں سے گریجویٹ ہوئے ہو، ان سب کو NLE میں اپیئر ہونا پڑے گا۔ پہلے تو صرف FMGs کو PMDC دینا ہوتا تھا، جو لوکل گریجویٹس تھے ان کو ڈائریکٹ ہاؤس جاب مل جاتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب جو فارن میڈیکل گریجویٹس ہیں ان کو بھی NLE دینا پڑے گا، ساتھ ہی ساتھ جو لوکل گریجویٹس ہیں جنہوں نے پاکستان سے MBBS کیا ہوگا ان کو بھی NLE ایگزام میں اپیئر ہونا پڑے گا۔ اس کے بغیر کسی کو بھی ہاؤس جاب کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس لیے جب وہ ٹیسٹ جو بھی پاس کرے گا اس کو پروونشل لائسنس ملے گا PMC کی طرف سے۔ وہ پروونشل لائسنس کے ذریعے اپنا ہاؤس جاب کرے گا۔ جیسے ہاؤس جاب سے فارغ ہوگا اس کے بعد ایک اور ایگزام ہوگا، جیسے وہ ایگزام دے گا اس کے بعد اس کو پرمننٹ لائسنس ملے گا۔ یہ تو ہے اس PMC بل کی موٹی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جو پاکستان سے باہر پڑھتے ہیں، چاہے وہ چائنا میں پڑھ رہے ہوں، کرغزستان میں ہو، قزاقستان میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اگر وہ 2 سال کے بعد پاکستان ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، تو ان کو نیب ایگزام دینا پڑے گا۔ جیسے پہلے PMDC کے دور میں نیب ہوتا تھا، اب یہ ایگزام ان کو دینا پڑے گا، اور بیسک سبجیکٹس کا ایگزام ہوگا۔ وہ ایگزام جیسے پاس کریں گے تو وہ پاکستان ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، پاکستان میں جا کے باقی جو ان کے 3 سال ہوں گے وہ پاکستان سے وہ کر سکتے ہیں MBBS۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا ہم FMGs کے لیے؟ سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے، اس کے فائدے تو بہت زیادہ ہیں لیکن کچھ رسک فیکٹرز بھی ہیں۔ میں تو ان کو نقصانات تو خیر میں نہیں کہوں گا، لیکن کچھ رسک فیکٹرز بھی ہیں۔ وہ کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ ٹیسٹ جو ہوگا وہ یہ چانس ہے کہ بہت ہی ٹف آئے گا۔ وہ اس لیے کہ پہلے ٹیسٹ جو PMDC کا ایگزام ہوتا تھا نیپ، وہ صرف FMGs کے لیے ہوتا تھا، تو کہیں نہ کہیں ان کو ریلیکسیشن مل جاتی تھی۔ لیکن اب جو ٹیسٹ ہوگا PMC کا NLE، وہ فورنس کے لیے بھی ہوگا، سیم ایز اٹ از ان کے لیے بھی ہوگا، اپنے لوکل گریجویٹس کے لیے بھی۔ تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ ٹیسٹ بہت ہی زیادہ ٹف آئے گا، اور جو 5 سال کا نچوڑ ہوگا وہ ٹیسٹ میں ہوگا۔ تو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا PMDC کے دور میں، جو بھی فارن میڈیکل کالج WHO سے ریکگنائز ہوگی اس کی جو ڈگری ہے وہ پاکستان میں ایکسیپٹیبل ہوگی، اس کا اسٹوڈنٹ
پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا جو نیب ایگزام تھا اس میں اپیئر ہو سکتا تھا، لیکن اب پی ایم سی کے آنے کے بعد یہ نہیں ہوگا۔ پی ایم سی اپنے کالجز خود ریکوگنائز کرے گی، چاہے وہ پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر ہو۔ ان کا ایک کرائٹیریا، وہ یہ کرائٹیریا یہ ہے کہ جو بھی کالج ہوگی میڈیکل کالج، اس کے ساتھ ہاسپٹل ان کا ہونا ضروری ہے۔ پی ایم سی والے ان کا انفراسٹرکچر دیکھیں گے، ان کی ٹیچنگ دیکھیں گے، ان کا اسٹڈی لیول دیکھیں گے، اس کے بعد جا کے یہ ریکوگنائز ہو جائے گی، چاہے وہ پاکستان میں میڈیکل کالج ہو یا باہر ہو۔ جو بھی اسٹوڈنٹس باہر جا کے ایڈمیشنس لینا چاہتے ہیں پاکستان سے باہر، تو ان کو یہ بات کا بہت ہی خاص خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ جس کالج میں بھی آپ لوگ جائیں گے تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے گا کہ ایسے کالج میں چلے جائیں جو بہت پرانا میڈیکل کالج ہو، اور کوشش کریں، ہمیشہ میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ گورنمنٹ کالج میں جانے کی کوشش کریں۔ باہر جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے گورنمنٹ کالج ہی سلیکٹ کریں، کیونکہ ابھی جیسے پی ایم سی ریکوگنائز کرنا شروع کرے گا، ابھی تک یہ پروسیس شروع نہیں ہوا ہے، جیسے شروع ہوگا تو امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے جو گورنمنٹ کالجز ہوں گے وہ اپروف ہوں گے، اس کے بعد پرائیویٹ میں بھی جو سب سے ٹاپ میڈیکل کالجز ہوں گے انہی کو ہی وہ اپروول دے دیں گے یا ریکوگنائز کریں گے۔ کوشش کریں کہ جہاں کہیں بھی آپ لوگ جاتے ہیں، چائنا جا رہے ہیں یا کرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، جہاں بھی آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں اس اسٹیٹ کی، اس کنٹری کی گورنمنٹ کالج میں ہی ایڈمیشن ہو آپ لوگوں کا۔ اس سے آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کا گورنمنٹ کالج کا ہمیشہ ٹیچنگ سٹاف بہت اچھا ہوتا ہے، ان کا انفراسٹرکچر، ان کا سارا سسٹم ہمیشہ پرائیویٹ کالجز سے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے پی ایم سی سارا، اس سے کچھ فائدے بھی ہیں، کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ان کا جو ابھی ایم ڈی کیٹ ہونا تھا پاکستان میں، جو پی ایم ڈی سی کے انڈر ہونا تھا، وہ بھی ابھی ختم ہو گیا۔ اب پی ایم سی اپنا نیا شیڈول جاری کرے گی کچھ دنوں بعد، اور پی ایم سی سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا، پہلے جو ایف ایم جیز تھے ان کو پی ایم ڈی سی پوچھتا ہی نہیں تھا، بیچارے جو 2019 میں جنہوں نے پی ایم ڈی سی پاس کی ہیں ابھی تک ان کو لائسنس نہیں ملے ہیں، تو وہ بیچارے ہاؤس جابس کر رہے ہیں، لیکن ان کا ہاؤس جاب اس میں کاؤنٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ جب تک آپ کے پاس لائسنس نہیں ہوتا وہ ہاؤس جاب اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ کھجل خواری جو بولتے ہیں سمپل لفظوں میں، تو ان سے بھی چھٹکارا ملے گا سب ایف ایم جیز کو۔ ڈائریکٹ جیسا آپ لوگ پاس کرتے 14 ڈیز کے اندر آپ کو پروونشل لائسنس ملے گا، اور ڈائریکٹ آپ ہاؤس جاب سٹارٹ کریں گے، وہ بھی پیڈ ہاؤس جاب سٹارٹ کریں گے۔ اور اس کا ابھی تک جو ایگزام کرائٹیریا ہے، سلیبس ہے، وہ ابھی تک پی ایم سی نے ایشو نہیں کیا ہے، اور یہ کچھ دنوں بعد انشاءاللہ یہ سلیبس بھی آ جائے گا، تو اس سے بھی پتہ چلے گا کہ یہ ایگزام کس طرح ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، تو یہ سارا تب پتہ چلے گا۔ آخر میں پھر ایک دفعہ یہی کہوں گا کہ جو بھی ایڈمیشنز کرا رہے ہیں، اپنے باہر جانا چاہتے ہیں، جہاں بھی جانا چاہتے ہیں آپ لوگ، تو کائنڈلی ہمیشہ سلیکٹ کرے گورنمنٹ کالج کو۔ پرائیویٹ کالج سے بہتر، 100 گنا بہتر ہوتا ہے گورنمنٹ کالج، تو کوشش کرے گورنمنٹ کالج میں چلے جائیں آپ لوگ۔ اور ابھی پی ایم سی نے اپروو کرنا شروع کر دینا ہے میڈیکل کالجز، تو ایسا نہ ہو آپ لوگ ایڈمیشن کرا کے کسی پرائیویٹ ایسے کالج میں چلے جائیں جو بعد میں اپروو نہ ہو، تو پھر آپ کے پیسے سارے ضائع ہو جائے۔ تو اس سے بہتر ہے سوچ سمجھ کے اپنے فیوچر کا فیصلہ کریں۔ تو ابھی تک پی ایم سی کے بارے میں اتنی ہی انفارمیشن ہے، اور جیسے جیسے نیو انفارمیشنس آتی جائے گی ان کا اسکیجول انشاءاللہ اپنی ویب سائٹ پہ یہ لوگ ڈالیں گے، اس میں ہم پھر دیکھیں گے کہ ان کا سلیبس کس طرح ہونا ہے اور ایگزام سسٹم کیا ہونا ہے۔ اور یہ جو این ایل ای ایگزام ہے یہ 2 دفعہ ہوگا سال میں، اور اس میں جتنی دفعہ آپ لوگ مرضی اپیئر ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے، جب بھی آپ لوگ جتنی مرضی آپ لوگ اپیئر ہونا چاہے آپ لوگ اپیئر ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک تو یہ انفارمیشن ہے پی ایم سی کے بارے میں، اور جیسے جیسے نیو انفارمیشن آتی ہے ان کا اسکیجول کچھ ٹائم تک انشاءاللہ ان کے اپنی ویب سائٹ پہ، آفیشیل جو ویب سائٹ ہے اس پہ اپلوڈ ہوگا، تو پھر اس میں دیکھیں گے کہ ایگزام سسٹم کس طرح ہونا ہے، کیسے ہونا ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل دیکھ کے ایک دفعہ پھر ویڈیو بناؤں گا میں، اور تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے آس پاس صفائی رکھیے۔ اللہ حافظ۔